अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। नया नावल हमारा जारी व सारी है। किस्त नंबर 2 हसरतों के साहिल पर अबीरा हसन। वडेरा बेस पे है और बिगड़ा हुआ नवाबज़ादा। फिर देखते हैं अब उसके हिसाब से वो किस तरह से इस नावल को लेकर चलते हैं। इसके अलावा हम लोग अपने चैनल पे और भी बहुत से नावल्स जो हैं वो पब्लिश करने लगे हैं। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो बहुत ज़्यादा लेट होते जा रहे हैं और हमारे राइटर्स उसकी मुंतज़िर हैं शिद्दत से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन नावल्स को जहाँ तक मुमकिन हो सके बराए मेहरबानी हमारा साथ दें और इनको भी पढ़ें। कोई एक आध नावल होगा जिसको मैं दरमियान में मुकम्मल तौर पे जारी व सारी रखूँगी और उसको रेगुलर पोस्ट करके उसको एंड करना शुरू करेंगे ताकि फिर ये नावल्स भी जो हैं वो साथ साथ आते रहे। लेकिन अगर किसी वजह से कोई ना कोई कमी पेशी हो जाती है तो उसके लिए माज़रत। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग हमारा इस हवाले से साथ ज़रूर देंगे ताकि हम और राइटर्स जो हैं उनको नाराज़ ना करें, क्योंकि उनके नावल मैंने पहले मुकम्मल इकट्ठे किए हैं और फिर उनको मैंने यहाँ पे पोस्ट किए हैं, क्योंकि आप लोगों का इंतज़ार होता है। जैसे हादा नावल, कुछ और नावल्स हैं वो लेट होते जाते हैं, कुछ ना कुछ मसरूफ़ियत की वजह से, राइटर्स की इन चीज़ों की वजह से। तो इसलिए अब जब ये मुकम्मल हुए हैं, मेरे पास आए हैं, तो अब मैं इनको रेगुलर पोस्ट करूँगी। तो उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ में हमारा साथ देंगे। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं किस्त। ये शहर के पोश तरीन एरिया में बने इस 3 बेडरूम वाले लग्जरी फ्लैट का मंजर था, जिसमें बने 3 बेडरूम में से एक बेडरूम में पड़े जहाज़ी साइड बेड पर इस वक्त एक उलझा बिखरा हुआ नस्वानी वजूद महवे ख्वाब था। वो नस्वानी वजूद बलाका खूबसूरत था, मगर इस वक्त अपनी नस्वानियत की तौहीन करता नहायत शर्मनाक हालत में बेड पर गाफिल पड़ा सो रहा था, जबकि अंदर बाथरूम में गिरते पानी की आवाज़ बता रही थी कि अंदर कोई दूसरा शख्स भी मौजूद है। फिर कुछ ही देर में सालिशान बेडरूम में बने अटैच बाथरूम से बाहर बात लेकर अंदर मौजूद शख्स बाहर आया और बेड पर सोए इस वजूद को देखकर इसका अज़ली गुस्सा ऊद कर आया था। वो बाथरूम में जाने से पहले बेड पर सोई इस लड़की को जगा कर गया था, मगर आधा घंटा इत्मीनान से शावर लेने के बाद जब वो वापस आया था तब भी वो हनूस नींद की वादियों में डूबी हुई थी। उसे देखकर वो जी भर के कोफ्त का शिकार हुआ। अब उसे अपने सामने सोई इस लड़की से जैसे चिढ़ महसूस हो रही थी। कुछ ही देर में लाला भी यहाँ पहुँचने वाले थे, और ये लड़की। वो गुस्से से चील की तरह बेड पर सोई इस लड़की पर झपट पड़ा और उसके नाजुक वजूद को जोर से झंझोर डाला। हे यू, उठो, तुमसे क्या कहा था मैंने कि आधा घंटे के अंदर अंदर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मेरे लाला यहाँ पर आने वाले हैं, मगर तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात। उठो और निकलो मेरे फ्लैट से, गेट अप। वो बेड पर सोई इस प्यारी सी लड़की को बाजू से खींचकर उठाते हुए जोर से धाड़ा था, जो कच्ची नींद के खुमार से सुर्ख होती आंखों को हैरत से फाड़े उसे देखने लगी थी। उसे शायद शदीद शौक लगा था कि कल रात तक इस परवाने की तरह निसार होने वाले इस शख्स को ये अचानक क्या हुआ था। वो क्यों इससे ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो उसके लिए कोई अजनबी अनजान सी लड़की हो। हैरत थी। वो लड़की इसका ये बदला हुआ अंदाज समझ नहीं पा रही थी, जबकि वो शदीद बेजारी से बेड पर एक टांग रखे दोनों हाथ कमर पर टिकाए खड़ा मुंह बनाता हुआ इस लड़की की शक्ल देख रहा था, जिसकी वैल्यू कल तक उसके लिए कोहिनूर हीरे जैसी थी, मगर अब इसकी नज़र में इस लड़की की हैसियत 2 कौड़ी की भी नहीं रही थी। वो इंग्लिश डिपार्टमेंट की सबसे हसीन और तराहदार लड़की थी, जिसे हासिल करना सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ज़गीम ज़ेगम खान के लिए ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं था। वो चाहता तो पहले ही दिन इसको अपने दामे उल्फत में फंसाकर अपना मकसद पूरा कर चुका होता, मगर इस वक्त उसके पास इस फजूल लड़की के लिए इतना वक्त नहीं था, क्योंकि इन दिनों लाला ने अपने एक बंदे को इस पर सवार किया हुआ था। वो जो इस पर हर वक्त बाज किसी नज़र रखता था, लेकिन उसने जल्द ही लाला को बहला फुसलाकर अपने बंदे को फ्लैट से भगा ही दिया था। इत्तेफाक से लाला भी इन दोनों किसी काम से लंदन चले गए थे। तभी जैसे ही उसके सर पर लाला के नाम की तलवार हटी तो वो ज़रा रिलैक्स हुआ था। साथ ही उसने अपना फोकस यूनिवर्सिटी की तरफ किया था, जहां उसने अपने डिपार्टमेंट के हर लड़के को इंग्लिश डिपार्टमेंट की न्यू एडमिशन वर्दा दुरानी के पीछे पागल होते देखा था। ज़ेगम की नज़र भी इस पर पड़ चुकी थी। बिलाशुबा वो लड़की बहुत हसीन थी। वो ज़ेगम जैसे शख्स को अपनी तरफ खींचने की पूरी सलाहियत रखती थी। तभी अपने आदात के मुताबिक ज़ेगम उसकी खोज में लग गया। उसने अपने ख़ास आदमी के ज़रिए वर्दा दुरानी का पूरा कच्चा छिट्टा निकलवाया था।
लड़की का सबका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था। इसका किसी भी लड़के से ऐसा वैसा कोई लेना देना नहीं था। और ये चीज़ ज़ेगम खान की बहुत बुरी आदतों में से थी कि उसे कभी भी जूठा खाना पसंद नहीं था। इससे वो दिल लगी के लिए इन्हीं लड़कियों को चुनता था जिनकी साबका ज़िंदगी में कभी किसी दूसरे लड़के का गुजर ना हुआ हो। वर्दा दुरानी के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मिलते ही ज़ेगम ने इस बार काम करना शुरू कर दिया था। वर्दा इसके लिए बड़ा आसान शिकार साबित हुई थी, क्योंकि वो भी इन्हीं 70% लड़कियों में से एक थी जो ज़ेगम जैसे डाल माजरत जैसे डाल मंडलाने वाले भंवरे की शक्ल और पर्सनैलिटी देखकर इस पर फिदा हो गई थी। वो बड़ी आसानी से ज़ेगम की बातों में आ गई थी और बिलाखिर उसकी 1 महीने की मेहनत रंग लाई। कल रात ज़ेगम दुरानी वर्दा दुरानी को हासिल कर चुका था। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? बहरी हो? जल्दी से उठो और जाओ मेरे फ्लैट से, क्विक। वो खुद को टुकर टुकर देखती वर्दा से मुंह बनाकर बोला। क्या बात है ज़ेगम, तुम इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रहे हो? सब ठीक है ना? वर्दा हैरत से पूछने लगी, मगर वो इसके पूछने पर ही जैसे अचानक भड़क गया। हे, हु द हेल आर यू टू आस्क मी? जस्ट लिसन टू मी। मेरा बिहेवियर अभी तो वियर्ड नहीं हुआ, मगर मुझसे ज़्यादा बहसबाजी की तो मैं तुम्हें यूं ही इसी हुलिये में हाथ पकड़कर अपने फ्लैट से बाहर निकाल दूंगा। इसलिए अपनी खैरियत चाहती हो तो उठो, अपना हुलिया ठीक करो और निकलो। उसने बदलिहाजी से बोलते हुए उसके मुंह पर उसी के कपड़े दे मारे और खुद अपनी वार्डरोब की तरफ बढ़ गया था, जबकि बेड पर बैठी वर्दा शशतर सी होकर उसकी पुश्त देखती रह गई। वो इस बात पर हैरान थी कि इससे आखिर क्या खता हुई थी जो ज़ेगम खान ने रात गुजरते ही उससे इतनी तेज़ी से निगाहें फेर ली थी। हे गर्ल, सुना नहीं तुमने? एम आई लुकिंग फूल टू यू? ज़ेगम की छुलाई हुई आवाज़ पर वो बिखराकर जल्दी से उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ गई, जबकि ज़ेगम अपने कपड़े निकालकर चेंज करने लगा था और उसे सिर्फ 5 से 10 मिनट लगे थे मगर मुकम्मल तैयार होने में। तब तक वर्दा भी अपना हुलिया दुरुस्त करती बाथरूम से बाहर निकल आई थी और बेडरूम में ही उसकी तरफ एक कोने में पड़ी अपनी सैंडल की तरफ बढ़ी थी, मगर वहाँ एक ही सैंडल मौजूद थी, दूसरी सैंडल मिल ही नहीं रही थी। उसने 5 मिनट तक लगातार सैंडल ढूंढी थी, मगर वो कहीं नहीं थी। उसे याद आया था कि उसने रात को सैंडल यहीं उतारी थी, मगर अब न जाने कहाँ चली गई थी। रात का सोचते एक बार फिर उसकी निगाहों के सामने गुजरी रात के वो रंगीन मनाजर घूमने लगे। कल रात वो किस तरह ज़ेगम खान की गुर्बत के नशे में डूबकर वो खुद को भूल गई थी। ज़ेगम जैसा शानदार मर्द जिसे पाना हर लड़की का ख्वाब था, गुजरी रात को वो ना सिर्फ उसे पा चुकी थी, बल्कि वो दोनों अपने बीच मौजूद हिजाब के सारे पर्दे गिराकर एक हो चुके थे। कल रात तो ज़ेगम का रवैया चीख चीख कर कह रहा था कि वो हमेशा के लिए वर्दा का हो चुका है, मगर फिर सुबह होते ही अचानक ही क्या हुआ था? रात को उसे दीवानों की तरह अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोता ज़ेगम खान इस वक्त यकसर बदला हुआ क्यों लग रहा था? वो इसे इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा था? वो रात से अब तक अपने और ज़ेगम के बीच हुई बातों को सोचने लगी थी, मगर ज़ेगम की कटीली नज़रें खुद पर टिकी देखकर बौखलाते हुए एक बार फिर से सैंडल ढूंढने लगी थी कि एक बार फिर पीछे की तरफ से ज़ेगम ने उसका बाजू पकड़ के एक झटके से उसे सीधा किया और उसका रुख अपनी तरफ मोड़ लिया था। क्या कर रही हो तुम? लगता है तुम्हें शराफत की ज़बान समझ नहीं आती। निकलो, चलो निकलो, निकलो यहाँ से। क्या चाहती हो तुम कि अपने लाला के सामने तुम्हारे नुमाइशी सामान की तरह पेश करूं? वो जोर से चिल्लाता हुआ इसका हाथ पकड़कर बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ा। ज़ेगम, मेरे सैंडल नहीं मिल रहे, वो तो लेने दो। वो भी ज़ेगम की मजबूत गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाती हुई जोर से चिल्लाई थी, मगर वो उसके तेवर देखे बिना उसे खींचता हुआ बाहर दरवाजे तक ले आया और झटके से उसे दरवाजे के बाहर धकेला था। अब मेरी बात कान खोलकर सुनो लड़की, आज के बाद दोबारा इस फ्लैट का रुख मत करना और ना ही कल से यूनिवर्सिटी में मेरी तरफ नज़र उठाकर देखना। अब से तुम ज़ेगम खान के लिए बेकार काट कबाड़ की हैसियत रखती हो, क्योंकि मेरी दूसरी बहुत सारी बुरी आदतों में एक बहुत बुरी आदत ये भी है कि एक बार मैं किसी चीज़ को इस्तेमाल कर लूँ तो दोबारा इसे हाथ नहीं लगाता, बल्कि फेंक दिया करता हूँ या अपने मुलाजमों को दे देता हूँ। अब तुम भी मेरे लिए किसी चीज़ की तरह ही हो। मैं भी तुम्हें इस्तेमाल कर चुका हूँ, इसलिए अपनी इज्जत प्यारी है तो मुझसे दूर रहना, वरना मेरे पास बहुत से ऐसे कुत्ते हैं जिन्हें झूठी हड्डियाँ खाने में कोई एतराज़ नहीं होता, बहुत शौक से खाते हैं। तो अगर मर्जी जलील होने का शौक़ नहीं है तो निकलो यहाँ से। भूल जाना कि तुम किसी ज़ेगम खान को जानती थी। आउट नाउ। वो तहकीर अमीज़ अंदाज में बोला और धड़ की आवाज़ के साथ उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर गया और दरवाजे के बाहर साकत से खड़ी वो लड़की जिल्लत और अहानत शर्मिंदगी के शदीद एहसास के साथ जैसे ज़मीन में गड़ गई थी। ये क्या कह गया था वो तो पूरे महीने इसके पीछे दीवानों की तरह घूमा था। कितनी मिन्नतें की थी इसकी कि वो इस दीवाने की मोहब्बत को कबूल कर ले।
यहाँ तक कि कल रात डिनर पर ज़हीम खान ने उसे प्रपोज़ किया था। तभी तो वो इस पर यकीन करते हुए हॉस्टल जाने की बजाय उसके फ्लैट में चली आई थी और आंखें बंद करके इस पर भरोसा करते हुए अपने दिल के साथ इज्जत भी इस लुटेरे को सौंप चुकी थी। मगर उसे धुतकारने के बाद किस बुरी तरह जलील कर चुका था, बल्कि ये कहना ठीक होगा कि उसके मुंह पर थूक गया था। जिस शख्स ने उसकी सबसे कीमती चीज़, उसकी इज्जत को मोहब्बत के नाम पर लूट गया था, अब उसे वार्न कर चुका था कि आज के बाद वो शख्स यानी ज़हीम खान की तरफ नज़र उठाकर भी न देखे। कि क्या कर गई थी वो? कैसे पहचान नहीं सकी कि वो जिस शख्स को अपना मुहाफ़िज़ समझ बैठी थी, वो लुटेरा था? अब कैसे फेस करेंगी वो धुंध को, घर वालों को? रोज़-रोज़ अपनी ही यूनिवर्सिटी में मौजूद इस लुटेरे को अपने सामने दनदनाते हुए देखकर वो कैसे सब्र करेगी? सवाल तो बहुत थे, मगर जवाब कोई नहीं था। तभी मफलूज होते ज़हन के साथ लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियाँ उतरती अपने हॉस्टल की तरफ चल दी थी। ख्वाहिब दिमागी से नंगे पैर ही वो बिना किसी की परवाह किए बस जाने पहचाने रास्तों पर चलती जा रही थी। हालांकि वो बहुत मजबूत असाब की मालिक थी, मगर आज उसके असाब जवाब दे गए थे। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके दिल का दर्द बताने को काफ़ी थे। धुंधलाती आंखों के साथ वो बमुश्किल अपने हॉस्टल पहुंची। शुक्र था कि वार्डन या किसी और की नज़र इस पर नहीं पड़ी थी। ये सुबह का वक्त था। इस वक्त लड़कियां यूनिवर्सिटी में थी, इससे तकरीबन पूरा हॉस्टल खाली पड़ा था। उसने धुंधलाई नजरों से चारों तरफ देखते अपने कमरे की राह ली। कमरे तक जाते हुए जैसे एक फैसले पर पहुंच गई थी और फौरन ही उसने अपने फैसले पर अमल करने की भी ठान ली थी। कमरे में घुसते ही सामने मौजूद अलमारी से उसने एक लंबा चादरनुमा दुपट्टा निकाला और अपनी किताबों की मेज़ पर रखी सारी किताबें हाथ मारकर नीचे फेंक दी। और फिर मेज़ पर चढ़कर उसने छत से लटकते पंखे में चादर का सिरा डालकर एक मजबूत फंदा बनाया था और दूसरे सिरे को वैसा ही दूसरा सिरा बनाकर अपने गले में डाला था। फिर अपनी गर्दन के गिर्द फंदा कसकर वो अपने पैर ज़मीन से मेज़ से उतारते हुए हवा में मुअल्लक हो गई थी। आंखें बंद होने से पहले जो उसे आखिरी एहसास हुआ था, वो अपनी गर्दन के गिर्द शदीद खिंचाव के साथ घुटन, रगड़ और रगे टूटने का था। साथ ही उसके नाक से बहते खून के साथ उसकी टूटती सांसें बंद होने लगी थी। फिर नीले पड़ते चेहरे, बंद होती आंखों और शदीद नसीहत की वजह से तड़पते, मचलते, सटपटाते उसके हाथ पैर अचानक ढीले होकर लटकने लगे थे। और कुछ देर तक जीती जाती वो लड़की अब पंखे के नीचे लटकती लाश की सूरत में हवा में झूल रही थी। वो लड़की हज़ारा यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट की सबसे हसीन तरीन लड़की वर्दा दुरानी थी, जो अपनी ही यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ज़हीम खान से मोहब्बत करने का गुनाह कर चुकी थी। मगर मोहब्बत के नाम पर मिले धोखे और जिल्लत को बर्दाश्त न करते हुए उसने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। डेरा यावर खान मानसरा शहर से कुछ किलोमीटर दूर पहाड़ों के दामन में बसा एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता गांव था, जहां सालों से जिशम इजलाल खान के ख़ानदान की हुकूमत थी। जिशम के दादा सुल्तान खान एक इंसाफ पसंद और रहमदिल शख्स थे। ये लोग जद्दी पुश्ती रईस थे। इस गांव की बुनियाद भी सुल्तान खान के दादा गुलरईस खान ने रखी थी और इस गांव को डेरा यावर खान नाम भी गुलरईस खान ने ही अपने वालिद के नाम पर दिया था। जिम्मेदार होने के सिवा कोई, क्योंकि गुलरईस खान ने इस गांव को बसाकर हज़ारों बेघर लोगों को रहने के लिए घर के साथ साथ रोज़गार भी फराहम किया था, इसलिए यहाँ के रहने वालों के दिल में गुलरईस खान के लिए बहुत इज्जत और अकीदत थी। एक रहमदिल और अजीम हस्ती होने के साथ साथ इन्हें गांव के सरबराह की भी हैसियत हासिल थी। तमाम लोग अपने मसाइल और इनके हल के लिए सीधे गुलरईस खान की हवेली का रुख करते थे। गुलरईस खान यहाँ लोगों की भलाई के लिए जो फैसले देते थे वही यहाँ का कानून बन जाते थे। फिर गुलरईस खान के इंतकाल के बाद उनकी गद्दी उनके बेटे तबरेज़ खान ने संभाल ली। वो भी खासे इंसाफ पसंद इंसान थे, मगर इन्हें अल्लाह की तरफ से काफ़ी कम जिंदगी अता की गई थी। तभी जब इनके इकलौते बेटे सुल्तान खान की उम्र महज 15 साल थी, तबरेज़ खान का अचानक इंतकाल हो गया और छोटी उम्र में ही सुल्तान खान ने बाप की गद्दी संभाल ली और बाप दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी गांव की तरक्की के लिए मज़ीद इक़दाम किए। बिजली, साफ़ पानी के इंतज़ाम के सिवा अच्छी तिब्बी सहूलियात की फराहमी का काम इनके दौर में ज़ोर शोर से गांव में किया गया था। अब गांव की आबादी बढ़ने लगी थी और छोटे से गांव का रकबा भी बढ़ गया था, मगर जहां लोगों की आबादी बढ़ी थी वहीं इन बढ़ती आबादी के साथ इनके मसाइल भी बढ़ने लगे थे, जिनको सुल्तान खान बड़े फहम फरासत से सुलझाते थे। रोज़गार के सिवा यहाँ बेहतरीन तालीमी इदारों का इंतज़ाम भी कर दिया गया था। ये गुलरेज़ खान, तबरेज़ खान और सुल्तान खान की इन अनथक कोशिशों का ही फल था कि मानसरा के दूसरे देहातों के मुकाबले में डेरा यावर खान मानसरा का वो वाहिद गांव था जहां इस वक्त बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल थे। इसलिए सुल्तान खान को इनके वालिद और दादा की तरह ही गांव के लोग वैसी ही इज़्ज़त और तकरीम देते थे जो गुलरेज़ खान और तबरेज़ खान को देते थे।
سلطان خان کی شادی ان کی سگی خالہ زاد گل رخ خانم سے ہوئی تھی۔ ان کے صرف 2 ہی بیٹے تھے۔ ان کے بڑے بیٹے اجلال خان بالکل سلطان خان کی طرح رحم دل اور خوردار ترس انسان تھے، جو پڑھنے لکھنے کے بے حد شوقین تھے۔ اس لیے باپ سے ضد کر کے وہ شہر سے انٹر پاس کرتے ہی مزید پڑھائی کی غرض سے انگلینڈ چلے گئے تھے۔ اجلال سے چھوٹے بازل خان تھے، جنہیں پڑھائی لکھائی سے ایسا کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، بلکہ جیسے جیسے وہ جوانی کی سرحدوں پر پہنچ رہے تھے، ان کے اندر عجیب و غریب عادات و اطوار پروان چڑھنے لگی تھی۔ جھگڑے، فسادات، مار پیٹ، اپنی زمینوں پر کام کرنے والے مزاروں پر بے جا ظلم و زیادتی، برتری کے احساس سے چور ہو کر غریبوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر دبانا، کچلنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ حالانکہ گل رخ خانم نے دونوں بیٹوں کی تربیت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، مگر بازل خان نہ جانے کس پر چلے گئے تھے۔ ان کے آئے دن انہی شکایتوں سے تنگ آ کر سلطان خان نے انہیں حویلی سے دور اپنے باغات کے پاس بنی چھوٹی حویلی میں اس وارننگ کے ساتھ بھیج دیا کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی تو وہ انہیں جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ تبھی وہ زیادہ تر اپنے باغات کے پاس بنی چھوٹی حویلی اور حویلی سے کچھ دور بنے ڈیرے پر پائے جاتے تھے۔ ڈیرے کے ساتھ ہی اپنے شوق کی خاطر انہوں نے بہت عمدہ بڑا استبل بنوایا ہوا تھا۔ گھوڑ سواری ان کا پسندیدہ شوق تھا، جس کی تکمیل کے لیے انہوں نے مختلف رنگ و نسل کے گھوڑے اس استبل میں جمع کر رکھے تھے۔ اس لیے بازل خان کا زیادہ وقت ڈیرے، استبل، چھوٹی سی حویلی پر گزرتا تھا، جہاں پر وہ اپنی مرضی کے آپ مالک تھے۔ یہاں بھی ان کی روش وہی تھی۔ ہاں، بس یہاں آ کر اتنا تھا کہ یہاں آ کر انہوں نے اتنی احتیاط کر لی تھی کہ وہ کھلے عام ایسا کوئی کام نہیں کرتے تھے جس سے ان کے بابا جان کا مزاج برہم ہو۔ یہاں چھوٹی حویلی میں آ کر گاؤں والوں کی جگہ حویلی، ڈیرے اور استبل میں کام کرنے والے ملازمین ہی ان کی عتاب کا شکار ہوتے تھے، جو ان کے سامنے دم مارنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ اور تو اور یہاں پر آ کر انہیں یہ بھی آزادی مل گئی تھی کہ وہ اکثر باپ سے چھپ کر ایک چھوٹی حویلی میں رقص و سرور کی محفلی بھی جمایا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے اس کام کے لیے ایک خاص آدمی کی شہر میں ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، جو کوٹھوں پر آنے والی ہر نئی طوائف کے بارے میں گاؤں میں انہیں خبر دیتا تھا، اور پھر اسی رات وہ طوائف حویلی بلائی جاتی تھی، جہاں بازل خان اور ان کے دوستوں کے لیے پوری رات جشن کا سماں ہوتا تھا۔ یہ سب کام سلطان خان سے چھپ کر کیے جاتے تھے۔ نوکروں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بازل خان جیسے سالم شخص کے متعلق اندر کی یہ خبریں بڑی حویلی تک پہنچاتے۔ اپنی ان اوباش اور بگڑی عادتوں کے سوا بازل خان باپ کا کام بھی سنبھالتے تھے۔ باغات اور زمینوں کا کام وہی دیکھتے تھے، اس لیے سلطان خان کو اس معاملے میں ان سے کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی، اور جب سے انہیں چھوٹی بیٹی حویلی بھیجا گیا تھا، ان کے خلاف ملنے والی شکایتوں میں خاصی کمی آئی تھی۔ تبھی سلطان خان بازل خان کی طرف سے ذرا مطمئن ہو گئے تھے، مگر ان کا یہ اطمینان دیر پا ثابت نہیں ہوا تھا۔ ابھی وہ ایک بیٹے کی طرف سے پوری طرح سکون کی سانس بھی نہیں لے کر پائے تھے کہ اجلال خان اچانک 6 سال بعد انگلینڈ سے اپنا گریجویشن مکمل کر کے واپس پاکستان آ گئے۔ مگر وہ اکیلے واپس نہیں لوٹے تھے، بلکہ ان کے ساتھ ان کی نو مسلم برٹش بیوی زرمینہ بھی تھی، جو اس وقت امید سے تھی۔ سلطان خان کو بیٹے کی اس اچانک شادی سے سخت دھکا لگا تھا، مگر وہ ایک سمجھدار اور معاملہ فہم انسان تھے۔ ان کے جہاں دیدہ نگاہوں نے بھاپ لیا تھا کہ بیٹا گوڈے گوڈے اس انگریز لڑکی کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا، جو بہت جلد ان کے خاندان کے وارث کو بھی جنم دینے والی تھی۔ تب انہوں نے خاموشی اختیار کر کے بہو بیٹوں کو اپنا لیا، جس کی بیوی بھی ہر وقت بہو کی ناز برداری میں لگی رہتی تھی۔ اجلال بھی ماں باپ کا بیوی کے ساتھ سلوک دیکھ کر مطمئن ہو گئے تھے، مگر ان کے چھوٹے بھائی بازل خان اس شادی سے کوئی ایسے خاص خوش نہیں تھے۔ تبھی وہ اکثر باپ کے سامنے بھائی کی مخالفت کرتے دکھائی دیتے تھے، مگر سلطان خان انہیں ہر وقت جھڑک کر خاموش کر دیتے۔ پھر کچھ وقت بعد ہی زرمینہ نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا، خود جان پر نہ ہو سکی اور اپنے خال کے حقیقت سے جا ملی۔ اجلال خان کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ ان کی جان سے پیاری بیوی، جنہیں وہ روح کی گہرائیوں سے چاہتے تھے، ان کو اچانک چھوڑ کر چلی گئی۔ ان کی یوں اچانک موت نے اجلال خان کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کی دنیا ویران ہو گئی تھی، زندگی ان کے لیے جیسے بے معنی ہو کر رہ گئی تھی، مگر انہیں جینا تھا، اپنے لیے نہیں، اپنے بیٹے کے لیے، جو ان کے پاس ان کی پیاری بیوی کی امانت تھا۔ اس سے انہوں نے اپنے ننھے سے بیٹے زشم اجلال خان کو اپنی جینے کی وجہ مان لیا، اور خود کو اس کی ننھی منھی سی ذات میں گم کر لیا تھا۔ وقت کا کام رکنا نہیں ہے، وقت کا پہیہ ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے۔ ہر گزرتا لمحہ آنے والے ہر نئے لمحے کے ساتھ بدلاؤ لے کر آتا ہے۔ اس لیے وقت کے ساتھ گزرتے اس زندگی میں کبھی بھی کوئی ایک موسم ٹھہرتا نہیں، بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ خوشی اور غم کا موسم بھی ساتھ چلتا رہتا ہے۔ انسانی زندگی میں نہ تو ہمیشہ خوشی کا دور زیادہ دیر تک رہتا ہے، اور نہ ہی ہمیشہ غم کے بادل چھائے رہتے ہیں۔ اس لیے خان حویلی کے لیے بھی وقت نہیں رکا تھا، اور اس وقت ننھا زیشم سال بھر کا ہو چکا تھا کہ سلطان خان نے بازل خان کی شادی اپنے پاس والے گاؤں میں اپنے دوست کی بیٹی مرجان بی بی سے طے کر دی، جو ان کے برابر والے گاؤں کی ہی رہائش پذیر تھی۔
इस दौरान सुल्तान खान ने अजलाल खान पर भी दूसरी शादी के लिए दबाव डालने की काफ़ी कोशिशें की, मगर उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया था और सुल्तान खान दिल महसूस कर रह गए और उन्होंने अजलाल खान की तरफ से मायूस होकर सुल्तान खान ने बादल खान की शादी तय कर दी। मरजान बीबी जमाल खान की बीवी बनकर खान हवेली में चली आई थी। मरजान फितरतन एक तंग मिजाज और चालाक औरत थी। शादी के कुछ ही दिनों में इन्हें अंदाज़ा हो गया अजलाल खान को सुल्तान खान के बड़े बेटे होने की हैसियत से हवेली के साथ साथ पूरे गांव में भी खासी अहमियत हासिल है, जबकि इनके शौहर का ज़्यादातर वक्त छोटी हवेली के अलावा अपने अस्तबल, बागात और ज़मीनों पर गुजरता है। इन्हें ना तो वो मकाम हासिल था जो अजलाल खान का इस हवेली और गांव में था, और ना ही इन्हें बाप समेत अपनी हवेली और गांव में कोई पसंदीदगी की नज़र से देखता था। बाज़ल की बुरी आदत शोहरत की सबसे बड़ी वजह इनकी बदफितरत थी, जबकि इनके मुकाबले अजनाल ना सिर्फ पढ़े लिखे बाशऊर इंसान थे, बल्कि अपने वालिद की तरह खासे नर्म मिजाज और मामला फ़हम भी थे। इसलिए गांव वाले इन्हें खसूसी इज्जत देते थे। बाज़ल खान की आदात व अतवार बिल्कुल किसी बिगड़े सालिम और जब्बर रईस शादी की जैसे थे। इससे इनकी दुनिया को बड़े खान ने बस एक हद तक महदूद कर दिया था। इनके मिजाज में न बाप जैसी इनकसारी थी और ना बड़े भाई जैसी हलावत और नरमी। और अब शादी के बाद भी इनके मिजाज की तलखी और तंदी में कोई फ़र्क नहीं आया था। शादी के बाद वो ज़्यादातर बड़ी हवेली में बीवी के पास ही रहते थे, मगर इनका होना मरजान बीबी के लिए किसी अजाब से कम नहीं होता था, क्योंकि सबके सामने तो वो मरजान बीबी से कायदे से पेश आते थे, मगर रात की तन्हाइयों में बंद कमरे में अक्सर और बेशतर मरजान खान इनके अताब का शिकार हो जाती रहती। जिस्मानी तशद्दुद के सिवा बाकी बाज़ल खान की फहशगोई और बदकलामी मरजान बीबी के लिए ज़हनी टॉर्चर थी। इस पर सितम यह था कि उन्हें किसी के सामने ज़बान खोलने की इजाज़त भी बाज़ल खान ने नहीं देते थे। वो दिन रात इस बात पर तड़पती कुड़ती रहती थी कि इनके हिस्से में इस हवेली का बदफितरत, अयाश, ज़ालिम और नफसियाती मर्द आया था, जिसकी शोहरत ना हवेली में अच्छी थी ना गाँव में। मगर अब क्या किया जा सकता था? बाज़ल खान जैसे शख्स से इनकी शादी हो चुकी थी, वो इनके शौहर बन चुके थे। मरजान बीबी हर वक्त अपने नसीब फूटने पर जल्दी घुटती रहती थी और शादी के 2 महीने बाद इन्हें खुशखबरी भी मिल गई थी। अल्लाह ने इनकी गोद भर दी थी और तभी अचानक से बाज़ल खान का रवैया इनके साथ बेहतर ही नहीं, बेहतरीन हो गया था। अब वो शिद्दत से अपने होने वाले बच्चे की आमद के मुंतज़िर थे। मरजान पर वो ना पहले की तरह किसी बात के लिए सख्ती करते थे और ना ही इन पर हाथ उठाते थे, बल्कि मरजान के साथ अक्सर अपने बच्चे के मुस्तकबिल के मुतालिक बातें करते थे। तभी मरजान भी अपने शोहर के इस इल्तफ़ात पर खुश रहने लगी थी। नन्ना जिशिम हर वक्त दादी के पास रहता था। मरजान ने कभी भी इसको गोद में लेने या प्यार करने की सहमत नहीं की थी, और अब जबकि वो खुद भी माँ के होते पर फाइज होने वाली थी, तो नन्ना सा गुल गोथना जिशिम इन्हें और भी बुरी तरह खटकने लगा था, क्योंकि जिशिम इस घर के लाडले बेटे अजलाल खान की औलाद था। मरजान बीबी को कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा भी था कि इनके शोहर की तरह इनके बच्चे को इस हवेली में भी वो मुकाम हासिल नहीं होता जो जिशिम अजलाल खान को था। तभी मासूम सा जिशिम इन्हें और ज़्यादा बुरा लगता था। शोहर की तरफ से मुतमईन होने के बाद वह अब जिशिम से शाकी रहने लगी थी। बहरहाल जिशिम का मसला इनके लिए इतना बड़ा नहीं था कि वो इस पर ज़्यादा तवज्जो देती। अभी तो वो फ़िलहाल शौहर के बदले रवैये से बहुत खुश थी, मगर इनकी ये खुशी उन्हें ज़्यादातर रास नहीं आई थी। इस वक्त इनका 6ठा महीना चल रहा था और डिलीवरी में अब बस 3 माह बाकी थे जब वो अंदोनाक सानहा हुआ। बाज़ल खान को उनके ही एक ख़ास मुलाजिम ने इनके बेजा मुज़ालिम से तंग आकर डेरे पर गोली मार दी थी और ख़ुद न जाने कहाँ रूपोश हो गया था। बाज़ल खान मौका पर ही दम तोड़ गए थे। हवेली में एक बार फिर क़यामत बर्पा हो गई थी। मरजान बीबी शादी के कुछ महीने बाद ही उजड़ गई थी। ज़रमीने के बाद ये खान हवेली के लिए दूसरा बड़ा और गहरा सदमा था। गुलरुख खानम, जो इनके बहू के जाने के बाद अपने छोटे बेटे की इस जवां मर्गी मौत पर टूट कर रह गई थी। अजलाल और सुल्तान खान भी जवान भाई और बेटे की इस नागहानी मौत पर सबसे छुप छुप कर आंसू बहाते, मगर मरजान बीबी का गम इनसे ज़्यादा बड़ा था। इनकी औलाद पैदा होने से पहले ही यतीम हो गई थी। मरजान इस वक्त बस भूल कर शोहर की मौत और अपनी औलाद की यतीमी का सोच सोच कर रोती रहती थी। अभी तो सब कुछ ठीक होना शुरू हुआ था। अभी तो इनके शोहर ने इनसे मोहब्बत करनी शुरू की थी। फिर ये क्या हुआ? इनकी खुशहाल होती बदलती ज़िंदगी में गम की ये कैसी आंधी चली थी। उनकी हालत इस दौरान बहुत नागुफ्तबा थी। बहुत ढूंढने के बाद भी बाज़ल खान के कातिल का कोई पता नहीं मिला था। बाज़ल खान के 40वें के बाद मरजान बीबी के घर वाले इन्हें अपने साथ घर लेकर जाने आए थे, मगर गुलेरो खानम और सुल्तान खान ने इन्हें बच्चे की पैदाइश तक बड़ी हवेली में ही रोक लिया था। फिर 3 माह बाद मरजान ने एक बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम सुल्तान खान ने जिशम के नाम पर ही ज़िगम रखा था। ज़िगम की खूबसूरत शक्ल सूरत बिल्कुल अपने बाप और ताया जैसी थी।
مرجان نے جب پہلی دفعہ اپنے بیٹے کی شکل دیکھی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، اور پھر یہ زیغم کی پیدائش کے 3 ماہ بعد کی بات تھی جب سلطان خان نے وہ فیصلہ کیا تھا جسے سن کر اشلار خان جیسے تحمل مزاج اور شانت شخص بھی بری طرح بھڑک اٹھے تھے۔ سلطان خان نے مرجان بیوی کی شادی اشلار خان سے کرنے کا اعلان کر کے نہ صرف اشلار خان کو جھلستی آگ میں جھونک دیا تھا بلکہ مرجان کو بھی جیسے ششتر کر ڈالا تھا۔ دونوں سلطان خان اور اشلار خان باپ بیٹے میں بری طرح ٹھن گئی تھی۔ اشلال کے انکار کے باوجود سلطان خان اپنی بات پر ڈٹے رہتے تھے۔ انہوں نے مرجان بیبی کے گھر والوں کو نہ صرف ان کی شادی کی خبر بھیج دی تھی بلکہ 1 مہینے بعد شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر کے انہیں باقاعدہ شادی پر آنے کی دعوت بھی دے ڈالی تھی۔ اشلار خان باپ کی اس منمانی کو دیکھتے انگاروں پر لوٹ رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دنیا کو تہس نہس کر ڈالے، مگر سلطان خان ان کی مخالفت اور غصے کو خاطر میں لانے کو تیار نہیں تھے۔ اس لیے اشلار خان نے چھوٹی حویلی کو چھوڑ کر جانے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا، لیکن گلیر خانم کے ساتھ ننھا زیشم بھی ان کی راہیں کھوٹی کر گیا تھا، جسے وہ اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے باپ سے ایک بار پھر صاف کہہ دیا تھا کہ وہ یہ شادی کسی قیمت پر نہیں کریں گے۔ سلطان خان بیٹے کی اس ہٹ دھرمی کو دیکھ کر جیسے بالکل ہی ڈھہ گئے تھے۔ انہیں اپنی عزت اور زبان سے زیادہ اپنے بازل کی آخری نشانی کی فکر تھی، کیونکہ اگر وہ مرجان کو حویلی سے ان کے گھر بھیج دیتے تو ان کے گھر والے ان کی دوسری شادی کر دیتے، تب زیغم کا کیا ہوتا؟ اور اگر وہ ننھی زیغم کو یہاں روک لیتے تو باپ کی موت کے بعد زیغم سگی ماں کے ہوتے ہوئے بھی ان کی محبت سے محروم رہتا۔ اس لیے انہوں نے مسئلے کا سیدھا سا حل نکالا تھا، مگر ان کا بیٹا ہی ان کی بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا، جبکہ ایک وقت وہ بھی تھا جب اپنے اسی بیٹے کی خوشی کی خاطر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پسند سرمینے کو قبول کر چکے تھے، مگر اب جب اشلال سے وہ اپنے لیے کچھ طلب کرنا چاہتے تھے تو وہ ان کے فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہو رہے تھے۔ اجلال باپ کی عزت و خوشی کے لیے مرجان کو اپنانے کو قطعی تیار نہیں تھے۔ پھر دن رات انہی سوچوں میں گھلتے گھلتے سلطان شاہ سخت بیمار پڑ گئے۔ ایسے میں گلیر خانم نے شوہر کی بگڑتی صحت اور بیٹے کو اپنی ضد پر قائم دیکھ کر خود اپنے تحمل مزاج اور سلجھے ہوئے بیٹے سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ گلیر خانم نے اشلال خان کو ایموشنل بلیک میل کیا تھا۔ پرستی آنکھوں کے ساتھ جب انہوں نے اپنے لاڈلے فرما بردار بیٹے کو اپنی قسم دینے کے ساتھ ان کے سامنے اپنے بازل کی آخری نشانی کو محرومی اور یتیمی بھری زندگی سے بچانے کی التجا کی تو اشلال خان نے سخت بے بس ہو کر ہتھیار ڈال دیے تھے، اور پھر وہی ہوا جو سلطان خان اور گلیر خانم چاہتی تھی۔ موسم سرما کی ایک سرد سے شام میں مرجان بی بی کے نام کے ساتھ ان کی حیثیت بھی بدل گئی تھی۔ وہ مرجان بازل خان تھی، مرجان ازلال بن گئی تھی۔ پہلے ان کے حصے میں اس حویلی کا نااہل مرد آیا تھا، اور اب وہ حویلی کے لائق و فائق اور قابل بیٹے کی بیوی بن گئی تھی۔ السلام علیکم بی بی جان، کیسی ہیں آپ؟ وہ ڈھیرے سے سیدھا زمینوں کی طرف چلا گیا تھا۔ وہاں بھی مزاروں کو کچھ مسائل درپیش تھے جنہیں سلجھاتے اسے کافی سے بھی زیادہ وقت لگ گیا تھا، اور اب حویلی آتے آتے اسے رات ہو گئی تھی، اس لیے وہ واپس سیدھا بی بی جان کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ وعلیکم السلام، آ گیا میرا بچہ؟ صبح سے آیا ہوا ہے، مگر اپنی بی بی جان سے ملنے کی فرصت اب ملی ہے تمہیں؟ گلیر خانم نے اسے اپنے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بی بی جان بس 1-2 مسئلوں میں الجھا ہوا تھا اور پھر زمینوں پر نکل گیا۔ پاپا کہاں ہیں؟ سو گئے کیا؟ وہ بی بی جان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی گود میں ہی لیٹ گیا تھا۔ نہیں، باہر ٹہلنے گیا ہے، آتا ہوگا، تمہارے انتظار میں ہی جاگ رہا تھا بچہ، تم سے وہ کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ بی بی جان نے پوتے کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ خیریت؟ کیا بات کرنی ہے پاپا کو؟ زیشم نے چونک کر دادی کا چہرہ دیکھا تھا۔ ابھی آ رہا ہے تو تم خود پوچھ لینا، مگر ہاں جو بھی بات ہے یقیناً بہت خوش آئند ہے۔ یوں سمجھ لو تمہاری زندگی کے لیے بہت اہم فیصلہ کرنے والے ہیں ہم لوگ، تمہاری امو جان بھی یہی چاہتی ہیں۔ بی بی جان کی بات پر اسے خاصا الجھا دیا تھا۔ ابھی وہ ان کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی، ساتھ ہی اجلال خان کی نرم و دھیمی آواز بھی آئی تھی۔ ہم آ جائیں بی بی جان اندر؟ اجلال خان کی وہی پرانی عادت تھی، وہ جب بھی زنان خانے یا ماں کے کمرے میں جاتے پہلے اسی طرح اجازت طلب کرتے تھے۔ آ جاؤ بچہ، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ بی بی جان کے لہجے میں بیٹے کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ اوہ پاپا، آپ تو بی بی جان سے ایسے اجازت لیتے ہیں جیسے یہ آپ کی ماں ہی پڑوسن ہو۔ یار اپنی بی بی جان ہے، ان کے پاس تو مر گئے۔ سلام لالا، ہاں آپ کب آئے؟ ساور اور زردان پاپا کے ساتھ ساتھ ہی اندر داخل آئے تھے۔ تبھی حسب عادت زور زور سے بولتے زردان نے زیشم کو بی بی جان کے پاس بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر زور سے زبان دانتوں میں دبائی تھی۔ وعلیکم السلام لالا کی جان، کب آئے ہاسٹل سے؟ السلام علیکم پاپا، کیسے ہیں آپ؟ زیشم نے بیڈ کے دائیں طرف پڑے صوفے پر بیٹھتے پاپا سے پوچھا، اور خود اٹھ کر ان کے گلے لگتے ہوئے انہیں کے پاس جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ زوار اور زردان بی بی جان کو گھیر کے بیٹھ گئے تھے اور لالا کی وجہ سے ان سے دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ میں ٹھیک ہوں بچہ، تم بتاؤ،
ہو گیا فیصلہ نواز خان اور شمروز کے مسئلے کا؟ پاپا نے اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے دوستانہ انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ جی پاپا، ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں نواز خان کو، وہ شروع سے آپ کی سپورٹ پر زیادہ اچھلتا ہے۔ اس بار بھی اس کے بیٹے کی غلطی تھی، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے خود افضل کے ذریعے اپنے قابل بھروسہ بندوں سے اس سارے معاملے کی چھان بین کروائی ہے۔ غلطی ساری عزیز خان کی ہے، اس لیے میں نے نواز خان کو یا تو خون بہا ادا کرنے کے لیے کہا ہے یا پھر وہ زمین اور رقم ادا کرے۔ خون بہا میں بیٹے کو دینے کی بجائے نواز خان نے کہا ہے کہ وہ زمین اور رقم ادا کرے گا۔ زیشم نے تفصیل سے بتایا تھا۔ یہ صحیح ہے، جوان بیٹے کو قربان کرنے کی اس کے اندر اتنی ہمت ہوگی بھی نہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں بچہ کہ نواز خان ہماری دی ہوئی چھوٹ کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس نے آج تک کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے ہمیں کوئی بڑی شکایت ہوئی، مگر اس کا بیٹا شاید ہماری دی ہوئی ڈھیل کا اب ناجائز فائدہ اٹھانے لگا ہے۔ اچھا کیا تم نے اسے اس کے کیے کی سزا دی۔ انسانی جانوں کو ان لوگوں نے شکار کا جانور سمجھ لیا کہ جب چاہے بے قصور لوگوں پر گولیاں چلا دے۔ طاقت کے نشے میں چور یہ لوگ خدا کے غضب کو بھول بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک عمر لگا دی ان لوگوں کی ذہنی تربیت پر، مگر کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ وجہ وہی کہ یہ لوگ ایک اسلامی جمہوریہ میں رہ کر بھی دین سے دور ہیں۔ اس طرح کی برائیاں صرف اور صرف وہاں پنپتی ہیں جہاں علم کی دینی تربیت کی کمی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا میرے بچوں، احساس برتری، گھمنڈ، غرور کا جذبہ جب کسی انسان پر حاوی ہوتا ہے نا، تو وہ تباہی کے دہانے تک آ جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ان برائیوں کو خود پر حاوی مت ہونے دینا، کیونکہ یہ وہ وبائیں ہیں جو کسی بھی انسان کے پیچھے پڑ جائیں تو اسے انسان سے فرعون بنا دیتی ہیں، اور پھر وہ دنیا کے لیے عبرت بن کر رہ جاتا ہے۔ اجلال خان نے زیشم کے ساتھ ساتھ خود کو تکتے زردان صابر کو بھی سمجھایا تھا، تبھی زیشم سمیت ان دونوں نے بھی بے اختیار سر ہلا دیا۔ ہم نے اس سرداری سے بھی دوری اس لیے اختیار کر لی کہ اب ہمارے اندر سکت نہیں رہی یہاں کے لوگوں کے اندر پنپتی ان برائیوں کو ختم کر کے ان کے ہاتھوں روز روز ہونے والی اس طرح کی تباہ کاریوں پر فیصلے دے سکے۔ اجلال خان منول و افسردہ سے کہہ بول رہے تھے۔ پاپا، آپ اچھے برے لوگوں کو دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اس ثانوی دنیا میں کوئی بھی جگہ برائیوں سے پاک نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں میں تو پھر بھی آپ کے دادا جان اور میرے دادا جان کے بعد اب آپ موجود ہیں۔ آپ لوگوں نے سالوں یہاں کے لوگوں کی ذہنی تربیت کی ہے، تبھی ہمارے گاؤں میں برائیوں کی شرح دوسرے دیہاتوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ہمارے یہاں اگر نواز خان اور عزیز خان جیسے مفاد پرست ہیں تو آپ جیسے لوگ بھی موجود ہیں پاپا، اس لیے آپ اداس مت ہو۔ زیشم نے باپ کو تسلی دی تھی۔ ٹھیک کہتے ہو تم بچہ، مگر پھر بھی ہم اکثر یہ سوچ کر اداس ہو جاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی یہاں سے دور نہ جا سکے، نہ تمہیں اس گاؤں سے دور رکھ سکے۔ اپنے ساتھ ساتھ ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی زیشم کہ تمہیں یہاں کی الجھنوں میں الجھا کر رکھ دیا۔ سالوں پہلے ہم یہاں سے سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا چاہتے تھے، مگر بابا جان ہمارے فیصلے کے آڑے آ گئے۔ پھر ان کے انتقال کے بعد ان کی ذمہ داریاں ہم پر آ گئیں۔ ان کے بعد ہم ہی اس گاؤں کے واحد سربراہ ہیں۔ آپ چاہیں گے تو یہ بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ گاؤں ہمارے پرکھوں کا ٹھکانہ ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ ہم ان سے چاہتے ہوئے بھی ان سے دوری اختیار نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے تمہیں اپنے ساتھ ان معاملات میں ملوث کر کے ٹھیک نہیں کیا زیشم۔ اسی بات کا افسوس ہے ہمیں۔ تم ہمارے بعد ہمارے وارث ہو، ہماری سب سے بڑی اولاد ہو، ہمارا خون ہو، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم ہمیں کبھی مایوس نہیں کرو گے، بلکہ ہمارے بعد بھی تم ان سے سب سے جڑے رہو گے، فہم و فراست کے ساتھ ان گاؤں والوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھو گے، ان کے مسائل کا حل نکالو گے۔ پھر بھی بچے، ہمیں معاف کر دینا کہ ہم نے اپنے حصے کی ذمہ داریاں بھی تمہیں سونپ دی ہیں۔ اجلال خان نے بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مگر زیشم نے فوراً ہی ان کے ہاتھ تھام کر کھول دیے تھے۔ پاپا، کیوں مجھے گناہ کار کر رہے ہیں آپ؟ ایسے مت کہیں پلیز۔ زیشم نے طرف ان کے بندھے ہاتھ کھولتے ہوئے کہا اور باری باری دونوں ہاتھ چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ اجلال خان کی بیٹے کی صدا پر جیسے نہال ہو گئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زیشم کی آنکھوں کو چوما تھا کہ یہ آنکھیں ان کی بیوی زرمینے کی آنکھیں تھیں جو قدرت نے زیشم کے خوبصورت نقوش والے سرخ و سفید چہرے پر سجا ڈالی تھی۔ تبھی وہ بچپن سے زیشم کی ان آنکھوں کو والہانہ انداز میں چوما کرتے تھے۔ زیشم کا قد کاٹ، لمبا چوڑا سراپا، شکل و صورت، نقوش سے لے کر رنگت اور آواز تک بالکل ان کے جیسے تھی، مگر آنکھوں کی بناوٹ اور رنگ ہو بہو زرمینے جیسے تھا۔ اجلال خان کو اپنا یہ بڑا بیٹا اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، کیونکہ وہ ان کے پاس ان کی محبوب بیوی کی نشانی تھا۔ دیکھ رہی ہیں بیوی جان، لالا پر کیسے پیار لٹایا جا رہا ہے، ہم تو شاید سوتیلے ہیں۔ زوار مسکراتی ہوئی بیوی جان سے منہ بنا کر بولا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے اجلال خان کے سوا زیشم بھی ان شکایت پر محظوظ ہو کر مسکرا دیے۔ تم دونوں شرارتی بندر، ہر ویکنڈ پر جب بھی گھر آتے ہو ہمارے ساتھ ساتھ چپکے رہتے ہو۔ زیشم سے تو ہم گھر میں رہتے ہوئے بھی دنوں بعد ملتے ہیں، اس کا پیر ایک جگہ رکتا ہی کب ہے؟ آج یہاں ہے تو کل شہر، تو کبھی ملک سے باہر۔
اس سے تو بات کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا ہمیں، جبکہ تم دونوں جب گھر آتے ہو اپنی ماں سمیت ہم سے ہزاروں ناز نخرے اٹھواتے ہو اور ہاسٹل سے ہمارے لیے ایک لمبی فرمائشی لسٹ الگ سے تیار کر کے لاتے ہو۔ اجلال خان نے ایک پیار بھری مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے محبت پاش نظروں سے دونوں بیٹوں کو دیکھا تھا جن کے منہ اب بھی بنے ہوئے تھے۔ ہاں تو ایسے پیار کب کرتے ہیں ہم سے آپ جیسے لالا کو کیا؟ ہمیں بس یہاں کس کرتے ہیں پیشانی پر، لالا کی طرح ہمیں بھی یہاں آنکھوں پر کس کریں۔ زردان منہ پھلا کر بولا تھا اور اجلال خان نے باہیں پھیلاتے ہوئے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تھا۔ تبھی زردان لپک کر باپ کے پاس گیا تھا جنہوں نے بالکل زشم کی طرح اس کی دونوں آنکھوں کو چوما تھا، ساتھ ہی زوار کو بھی جلدی سے ان سے پیار لینے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ ہرس کے مریض، دیکھا بی بی جان یہ دونوں مجھ سے کتنا جلتے ہیں۔ پاپا مجھ سے ان دونوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور ان سے یہی برداشت نہیں ہوتا، تبھی آگے زبردستی پیار سمیٹنے۔ مگر ڈیئر برادرز، مانگ کر پیار لینا اور خود اپنی مرضی سے پیار دینا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ زیشم نے سرارت سے بی بی جان سے بولتے ہوئے آخر میں زردان اور زوار کو چڑھایا تھا۔ پاپا دیکھ لیں لالا کو، یہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں۔ زوار کے منہ بنا کر کہا۔ ان دونوں کے منہ زیشم کی بات سن کر پھر سے لٹک گئے تھے۔ پھر زیشم ہمارے بچوں کو تنگ مت کرو، تم پانچوں میں ہی ہماری جان بستی ہے۔ اجلال خان نے زیشم کو ٹوکا تھا۔ وہ بیٹوں کی پیار بھری نوک جھوک پر مسکرا رہے تھے۔ تبھی مرجان بی بی سب سے چھوٹے زیان کے ساتھ کمرے میں چلی آئی تھی۔ زیشم ان کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم امو جان۔ وہ سلام کرتے ہوئے ماں کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی یہی تابعداری فرما برداری ہی تو تھی جس کی وجہ سے مرجان بی بی جو اس سے بچپن میں حد درجہ خار کھاتی تھی، اب زیشم کی انہی پیاری عادتوں کی وجہ سے اس کو اپنے سگے بیٹے زیشم سے بھی زیادہ چاہنے لگی تھی۔ اتنا احترام تو انہیں ان کی کوکھ سے پیدا ہوا بیٹا نہ دیتا تھا جتنے ان کے شوہر کا یہ بیٹا دیتا تھا، بلکہ زیشم تو اب ان کے ساتھ بھی کافی گستاخی سے پیش آنے لگا تھا۔ وہ گھر میں صرف اجلال خان اور زیشم کے ہی قابو میں آتا تھا اور انہیں دو شخصیت کا احترام بھی کرتا تھا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، تم تو عید کا چاند ہوتے جا رہے ہو، نہ اپنے پاپا کو اپنی شکل دکھاتے ہو نہ ماں کو، آج یہاں تو کل شہر میں، ایسا کب تک چلے گا بچہ؟ مرجان بی بی ساس کے پاس ہی بیڈ پر جا بیٹھی تھی کہ آج بھی یہ سب طور طریقے ان کی حویلی کے روایات میں شامل تھے۔ آج بھی وہ ساس کی موجودگی میں شوہر کے پاس نہیں بیٹھتی تھی۔ یہ بھی ان کے یہاں بزرگوں کا احترام دینے کا طریقہ تھا کہ ان کے سامنے لحاظ و شرم کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا۔ امو جان، لالا کی شادی کروا دیں، پھر ہو سکتا ہے یہ جلدی جلدی اپنی شکل دکھانے آپ کے پاس آ جایا کریں۔ 17 سالہ زیان نے شرارت سے بھائی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تبھی زیشم نے گھور کر اسے دیکھا۔ زبان کو زیادہ نہیں چل رہی تمہاری؟ زیشم نے اپنے مخصوص روبدار انداز میں سب سے چھوٹے بھائی کو گھور کر دیکھا جو اس کے گھورنے پر فوراً ہی دبک کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے زیشم، ہم تم سے یہی بات کرنے والے ہیں، اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے بچہ، یہی مناسب عمر ہوتی ہے، تمہارے بعد بھی ہمیں زیشم کے لیے سوچنا ہے۔ اجلال خان نے اپنے پاس بیٹھے زیشم سے کہا جو باپ کی بات سن کر فوراً نگاہیں جھکا گیا تھا۔ پاپا اتنی جلدی شادی؟ زیشم نے جھکی آنکھوں کے ساتھ باپ کے سامنے ہلکا سا اعتراض کیا تھا۔ جلدی؟ بچہ تم 25 سال کے ہو، اتنی دیر میں تمہارا باپ زردان زوار کا بھی باپ بن چکا تھا۔ ہمارے یہاں اتنی دیر سے شادیاں نہیں ہوتی، تمہیں تو پھر بھی کافی وقت دے دیا ہم نے، مگر اب دیر کرنی مناسب نہیں ہے۔ کب سے خاموش بیٹھی بی بی جان نے بھی مداخلت کی تھی، جبکہ ان کی بات پر اجلال خان چھیپ کر رہ گئے تھے۔ ہم نے تمہارے لیے 2 لڑکیاں دیکھی ہیں زیشم، ایک تمہاری ماں کی پسند ہے، ایک ہماری پسند ہے، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تمہیں کون سی لڑکی اپنے لیے مناسب لگتی ہے۔ اجلال خان نے بیوی کو دیکھتے ہوئے بات شروع کرنے کا اشارہ دیا تھا، تبھی وہ اس بات میں سر ہلا کے زیشم کو دیکھنے لگی تھی۔ میں نے تمہارے لیے اپنے لالا کی بیٹی کو سوچا ہے زیشم، اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، تمہارے ساتھ اس کی جوڑی بہت اچھی لگے گی، مگر بس اس کے اندر ایک ہی کمی ہے۔ مرجان بی بی نے بولتے بولتے وقفہ لیا تھا اور ایک نظر شوہر اور ساس کو دیکھتے ہوئے پھر سے سلسلہ کلام جوڑا تھا۔ علی سے زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، تمہارے پاپا اور بی بی جان کو اسی بات پر اعتراض ہے۔ مرجان بی بی کی بات پر زردان، زوار اور زیان نے بھی منہ بنا لیا تھا کیونکہ انہیں اپنی زبان دراز کزن بالکل پسند نہیں تھی، مگر بڑوں کے معاملے میں بولنے کی انہیں اجازت نہیں تھی، تبھی وہ خاموش بیٹھے تھے۔ اب آپ بتائیں خان، جو لڑکی آپ نے زیشم کے لیے پسند کی ہے، مگر میں صاف بتا رہی ہوں میرے دل کو لڑکی ذرا نہیں بھا رہی۔ مرجان بی بی نے شوہر سے کہتے ہوئے اپنا اعتراض بھی سامنے رکھ دیا تھا، مگر اجلال خان نے ان کے اعتراض پر دھیان نہیں دیا تھا اور خود زیشم کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ہم نے جس لڑکی کو تمہارے لیے چنا ہے زیشم، اسے تم بھلے نہ جانتے ہو مگر اس فیملی کو اچھی طرح جانتے ہو، وہ تمہارے دوست تیمور خان کی کزن ہے۔ اجلال خان کے بتانے پر وہ چونک کر رہ گیا۔ کس کزن کی بات کر رہے ہیں پاپا؟ تیمور خان کی کزن جو شاید شہر سے ان کے یہاں رہنے آئی ہے۔ زیشم جو سر جھکائے ہوئے ماں کے بعد اب باپ کی بات سن رہا تھا، اس نے تیمور کا نام سنتے ہی حیرت سے سر اٹھا کر باپ سے پوچھا تھا۔ ہاں وہی بچی
کیا تم نے اسے دیکھا ہے، جانتے ہو اسے؟ ارسلان خان نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں پاپا، میں نے دیکھا نہیں، مگر تیمور نے بتایا تھا ان کی کوئی کزن اپنی ماں کے انتقال کے بعد شہر سے ان کے گھر رہنے آئی ہے۔ ریشم نے باپ کو وضاحت دی تھی۔ تبھی وہ سر ہلاتے ہوئے دوبارہ سے بولنے لگے تھے۔ اس بچے کے پاپا ہمارے اسکول کے زمانے کے بہت اچھے دوست تھے۔ ہم نے ساتھ ساتھ ہی میٹرک کیا تھا، پھر ہم پڑھنے انگلینڈ چلے گئے تو یہاں کے دوستوں سے جیسے رابطہ ہی ختم ہو گیا۔ شہاب بھی اپنے اماں ابا کے ساتھ گاؤں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، تبھی ہمارا اس سے ملنا نہیں ہوا۔ کچھ دن پہلے تیمور آیا تھا شہر سے، تو وہ تم سے ملنے ڈیرے پر چلا گیا، مگر تم اس وقت کوئٹہ گئے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تبھی باتوں ہی باتوں میں اس سے شہاب کے بارے میں سب پتہ چلا کہ وہ تیمور کی خالہ کا شوہر ہے۔ تیمور نے ہی ہمیں یہ روح افزا خبر سنائی کہ شہاب کا 5 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اور 3 ماہ پہلے اس کی بیوی بھی چل بسی۔ اس لیے شہاب کی بیٹی اب انہیں کی خالہ کے ہاں آ گئی ہے۔ حالانکہ تیمور کی بہن روشینے بھی ہے، لیکن وہ بچی ہمارے عزیز دوست کی بیٹی ہے، اس لیے ہم تمہارے لیے ایسے سوچا ہے۔ ابھی پڑھ رہی ہے اور ہاسٹل میں رہتی ہے، PSC کر رہی ہے، اس لیے یہاں ویکنڈ پر آتی ہے۔ وہ یہاں حویلی میں بھی آ چکی ہے اپنی خالہ کے ساتھ۔ تمہاری بیوی جان نے اسے دیکھا ہوا ہے اور انہیں بھی وہ تمہارے لیے بہت پسند آئی ہے۔ اچھی پیاری بچی ہے، تبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ اسے تمہاری دلہن کے روپ میں اس حویلی میں لے آئیں۔ ارسلان خان نے نگاہیں جھکائے بیٹھے ریشم کو پوری تفصیل بتائی، جو کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے سوچوں میں گم تھا۔ ہمارے ہاں یہ سارے معاملات والدین خود طے کرتے ہیں، مگر اب وقت بدل چکا ہے اور ماشاء اللہ تم سمجھدار اور اس قابل بھی ہو چکے ہو کہ اپنے اچھے برے کے بارے میں خوب سوچ سمجھ کر صحیح فیصلہ لے سکو۔ اور فیصلہ تمہیں کرنا ہے کیونکہ تمہاری ماں کی خواہش ہماری پسند سے جدا ہے، لیکن زندگی تمہیں گزارنی ہے، جسے تم اپنے لیے بہتر سمجھو اسی کو چننا۔ تم پر کوئی دباؤ نہیں ہے بیٹا۔ یہ بھی مت سوچنا کہ ہم میں سے جس کی پسند کو تم ٹھکراؤ گے وہ تم سے خفا ہو جائے گا۔ ہم تمہارے ہر فیصلے کا احترام کریں گے۔ ارسلان خان نے اپنی بات ختم کر کے آخر میں اسے اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کی آزادی دے دی تھی، جبکہ سر جھکا کر خاموشی سے سب سنتے ریشم کے کانوں میں تیمور کی آواز گونج رہی تھی۔ ہانیہ میری کزن ہے ریشم، اسے مجھے محبت نہیں عشق ہے۔ بچپن سے اسے میں دیوانوں کی طرح چاہتا ہوں۔ بازار تو کوئی دیوار نہیں ہے ہمارے بیچ، مجھے کنفرم تو نہیں مگر کچھ اندازہ ہے کہ وہ بھی مجھے بہت چاہتی ہے، مگر پھر بھی جب بھی مجھے اس سے متعلق سوچتا ہوں عجیب طرح کے وہم و وسوسے دل میں آ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ کوئی اندیکھی سی دیوار کھڑی ہے جو ہمیں ایک نہیں ہونے دے گی۔ بس تم دعا کرنا کہ وہ چاند سے چہرے والی ہانیہ بنا کسی رکاوٹ کے ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے۔ تیمور کا کہا لفظ ریشم کو یاد تھا۔ تیمور کی وہ کزن جو اس کے پاپا کی پسند تھی وہ ریشم کے دوست کی محبت تھی۔ یہ بات جانتے ہوئے بھی ریشم اپنے دوست کی محبت پر شب خون نہیں مار سکتا تھا۔ تبھی اس نے گردن گھما کر پاپا کے پر امید چہرے کو دیکھا اور بے اختیار ان سے نظریں چرا لیں۔ مجھے آپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض ہوا ہے جو اب ہوگا؟ مجھے شادی سے انکار نہیں پاپا، مگر تیمور کی کزن کے سوا آپ جس سے بھی چاہیں میری شادی کر دیں، بس وہ لڑکی نہیں، کیونکہ وہ یہاں کی نہیں ہے، ہمارے طور طریقے نہیں جانتی۔ مجھے ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی جو بہت زیادہ پڑھی لکھی ہو تو مگر میرے کلچر اور میری روایتوں سے ناآشنا ہو۔ میرے ساتھ کوئی زیادہ پڑھی لکھی نہیں لڑکی چل سکتی پاپا، اس لیے میں تیمور کی کزن سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آئی ایم سوری پاپا۔ اس نے مناسب طریقے سے اپنا انکار ارسلان خان تک پہنچا دیا تھا، بلکہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اس نے ماں کی پسند کو اولویت دے دی تھی۔ اس کی بات سن کر ارسلان صاحب چپ رہ گئے تھے۔ بی بی جان کا بھی چہرہ بجھ کر رہ گیا تھا، کیونکہ وہ موم کی گڑیا جیسی نازک اور سانچے میں ڈھلی لڑکی اسے ریشم کے لیے بہت پسند آئی تھی۔ ریشم کے 3 چھوٹے بھائی بھی حیرت سے منہ کھول کر بڑے بھائی کے ایک عجیب فیصلے پر اسے دیکھنے لگے تھے، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ بھائی کو ہمیشہ سے سیلف کانفیڈنٹ اور کوالیفائڈ لوگ ہی پسند رہتے تھے، مگر اپنے شریک سفر کے لیے ان کی سوچ اتنی چینج تھی۔ یہ بات ان تینوں بھائیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ سب ریشم کی چوائس پر حیران تھے، سوائے مرجان بی بی کے۔ ریشم کے جواب نے ان کے چہرے کو پھول کی طرح کھلا دیا تھا۔ ہائے ماں صدقے، مجھے یہی امید تھی کہ میرا بچہ کبھی مجھے انکار ہی نہیں کر سکتا۔ میں آج ہی اپنے لالا سے علیزے کے گل کے لیے بات کروں گی۔ وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، اس لیے تمہارے پاپا اس رشتے کے حق میں نہیں تھے، مگر مجھے پتا تھا کہ میرا بیٹا کبھی میری خواہش کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ تمہیں دونوں جہان کی خوشیاں دے، جیتے رہو۔ مرجان بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ریشم کے پاس چلی آئی تھی اور اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ میں لالا سے بات کر کے جلد ہی جلد شادی کی تاریخ پکی کرتی ہوں۔ نیک کام میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا بی بی جان؟ خان، میں بہت خوش ہوں، بس اب یہ طے ہوا، میری بھتیجی ہی اس گھر میں ریشم کی دلہن بن کر آئے گی۔ مرجان بی بی نے خوشی سے جھومتے ہوئے فوراً شوہر کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تبھی ارسلان خان انہیں دیکھ کر پرسوچ انداز میں اس بات میں سر ہلا گئے۔ ان کے قطعیت بھرے انداز پر وہ کچھ نہیں بولے تھے،
ورنہ انہوں نے زبردستی کی شادی کے ساتھ اپنے 23 سالہ رفاقت کے دوران مرجان کو اتنی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ کسی بھی معاملے میں ان کے سامنے بیٹھ گئی دو ٹک انداز میں فیصلہ سنا سکے، مگر اس وقت ان کے دیچے میں چھپا ضم اس بات کا گواہ تھا کہ وہ اب ان کی ویلیو اس حویلی میں اجلال خان کی زندگی میں اس پرانی والی مرجان کی نہیں رہی تھی۔ جیسے آپ کی مرضی ہے مجان، آپ اور پاپا جو بھی فیصلہ دیں مجھے قبول ہوگا، شبنم نے دوبارہ تابعداری سے جواب دیا تھا۔ ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تھا، کیونکہ آج زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے پاپا کے سامنے ان کے فیصلوں میں رد و بدل کا گناہ کیا تھا۔